پوچھ ڈالا گیا. تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ ایک سسٹینیبل بنیادوں پہ ایک کنٹینیوڈ ایڈوکیسی ہو جو کہ انشور کرے کہ جو پینڈیمک پریپیئرنس اور رسپانس کی کیپیسٹی ہے وہ ایکویٹی بیس ہو. یعنی تمام ممالک کہ وہ فیسلٹیز، وہ ہیومن ریسورس، وہ ویکسین، وہ فائنینسنگ اویلیبل ہو بقدر ضرورت ان کی کہ وہ پینڈیمکس کا، آؤٹ بریکس کا صحیح طریقے سے مقابلہ کر سکے. کیونکہ ہمارا ایک نعرہ تھا جو آپ کے بھائی نے بنایا تھا اس وقت کہ نو ون از سیف انٹل ایوری ون از سیف، کہ اگر آپ کا سسٹم مضبوط بھی ہے اور آپ کی آبادی آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن یہ وائرس اگر پاکستان میں ہے، افغانستان میں ہے یا صومالیہ میں ہے تو اس کی کوئی بارڈر نہیں ہوتی. اور اس میں کے بارے میں بھی میرا ایک مشہور قول ہے کہ وائرس کے پاس کوئی پاسپورٹ نہیں ہوتا، اگر پاسپورٹ ہوتا بھی ہے تو اس کے ساتھ سارے ملکوں کے ویزے ہوتے ہیں، تو وہ کسی بھی ملک کو بارڈر کراس کر کے آسانی کے ساتھ آ سکتا ہے. اور یہ آپ نے دیکھ بھی لیا، ہسٹری میں بھی دیکھ لیا، کووڈ میں بھی دیکھ لیا، اور ابھی مزید بھی ہو رہا ہے. تو چند کلیدی جو اس کے مقاصد ہے ہم یہ کیوں کرنے جا رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم یہ سارے انٹرنیشنل ایکسپرٹس، ڈونرز، ہیلتھ منسٹرز خاص کر کے لو اینڈ مڈل انکم کنٹریز سے اس لیے بلوا رہے ہیں کہ ہم مل جل کے بیٹھ جائیں اور ایک تفصیلی سر حاصل ڈیبیٹ ہو جائے کہ کیسے دنیا کو محفوظ بنایا جا سکتا ہے ہیلتھ سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے. دوسرا جو ایجنڈا ہے جو ہم اس سے حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ ہم مل بیٹھ کے ایک سسٹینیبل فائنینسنگ میکینزم طے کر لیں کہ جو انشور کر لیں کہ فاسٹ ٹریک، فاسٹ فیٹ فائنینسنگ ڈسپرسمنٹ ہو ان لوگوں کو، ان ممالک کو جہاں پہ ان کی ضرورت ہے. یعنی ان کی سیاسی صورتحال کے برعکس ان کی جو صحت کی ضروریات ہے اسی کے تحت ان کو وہ فائنینسنگ فیسلٹی میسر ہو اور وہ فائنینسنگ میسر ہو. اسی طرح ہیومن ریسورس ویکسین جو تیسری ہے وہ ویکسین ایکویٹی کے حوالے سے. ویکسین ایکویٹی کا نعرہ بھی ہم ہی نے شروع کیا تھا کہ ویکسین کو بقدر ضرورت ڈسٹریبیوٹ کیا جائے، خاص کر کے ان ممالک میں جہاں پہ مینوفیکچرنگ کیپیسٹی نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی چیز جو تھی وہ تھی پیٹنٹ کی منوپلی. آپ نے دیکھ بھی لیا کووڈ میں کہ امیر ممالک کے ساتھ اپنی ضروریات سے 3 گنا زیادہ ویکسین موجود تھی، لیکن غریب ممالک کے پاس 20%. ان کے متعلق بھی یہ بات آنی چاہیے، یہ کام رکنا چاہیے کہ بھائی کہیں تو پاکستان کو سکون، چین اور پاکستان کو آئین قانون کے مطابق چلنے دیا جائے. یہ کیا طریقہ ہے کہ جب کوئی طاقتور، جب کوئی دباؤ میں لاتا ہے اور دباؤ میں آ جاتے ہیں لوگ انصاف کرنے والے. اور کیا نصف صدی گزرنے کے بعد بھی ذوالفقار علی بھٹو کا کیس لگا ہوا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں ذوالفقار علی بھٹو فیصلے کے باوجود واپس تو نہیں آ سکتا، مگر ایک ایسی آپ نظیر پیدا کر سکتے ہیں، ایسی نظیر بنا سکتے ہیں کہ جس سے آئندہ یا کم از کم وہ لوگ جو آج بھی زندہ ہیں ذوالفقار علی بھٹو کے ہم خیال، ذوالفقار علی بھٹو کے دور کے یا تمام پولیٹیکل جماعتوں کے جو لوگ ہیں ان کو یہ تسکین ہو سکے کہ اس وقت ایک عدالتی قتل تھا. اور ایک میں بات اور کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں 9-10 مئی سے پہلے میں آ جاتا ہوں. 9-10 مئی کا بھی ذکر نہیں کرتے. 9-10 مئی سے پہلے جو کچھ عمران خان نے کہا کیا، اور جو میرے دانشور حضرات کچھ اینکر صاحبان یہ کہہ رہے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ کیا ہوا سلوک، نواز شریف کے ساتھ کیا سلوک ہوا اور آج اس کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے. بات سیدھی ہے کہ اگر تو، اور یہ کہتے ہیں کہ عالمی قوتوں نے ایک ایجنڈے کے تحت ان لوگوں کو نکالا اور آج اس کو نکالا اور کوئی استعمال ہوا. مجھے صرف کوئی میرے سوال کا جواب یہ دے دے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے تو پاکستان کے لیے سرو کیا، اس کا ایک بڑا کارنامہ اس نے اسلامی بلاک بنایا، اس کا بڑا کارنامہ اس نے پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کی بنیاد رکھی. نواز شریف کا بڑے کارنامے بہت سے، ان میں سے چلیں میں 1-2
کہہ دیتا ہوں پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر نواز شریف نے بنا کے دکھایا. نارتھ اور ساؤتھ دونوں کنٹریز سے, دونوں ریجن سے لوگ آ رہے ہیں, تو ہم ان کو اس پہ کنونس کریں گے کہ ہیلتھ کسی بھی صورتحال میں یہ اے پولیٹیکل ہو, اس کا پالیٹکس کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو, اور جو ایکسیس ٹو دا پیشنٹ اور ایکسیس ٹو دا انجرڈ ہے وہ ہر صورتحال میں انشور کی جائے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں پہ یہ بھی عرض کر لوں کہ ہمارا خود جو ہیلتھ سیکیورٹی کا نظام ہے اس میں بھی بہت ساری خامیاں ہیں. ہم نے ایک پلان تو بنایا ضرور ہے, ہمارا 5 ایئر کاسٹڈ پلان ہے, لیکن ایک کائنڈ آف اکاؤنٹیبلٹی ہماری بھی کرے گی, کیونکہ جب ہم دنیا کو لیڈ کرنا چاہتے ہیں گلوبل ہیلتھ سیکیورٹی میں تو ہم ان کو پہلے تو اپنا ماڈل صحیح کر کے دیں. تو ہماری جو کاسٹ ریڈکشن پلان ہے اس میں ہم ایڈوکیٹ کریں گے گورنمنٹ اپنی گورنمنٹ کے ساتھ بھی, اور پھر جو مزید گورنمنٹس آئیں گی ان کے ساتھ بھی کہ وہ اس کو فائنینس کرے. اور جو فائنینسنگ کا ہم نے کہا ہے کہ 1% ایلوکیشن آف GDP ہیلتھ کو بہت ناکافی ہے, اس کو ایٹ لیسٹ 2% پہ کیا جائے تو وہ اس کے لیے بھی ہماری کوشش جاری رہے گی. اور یہ ایک ایڈوکیسی جو ہم فورم جو سمٹ کر رہے ہیں یہ نیکسٹ ایئر کوئی اور ملک اس کو کر لیں, ہوسٹ کر لے, ہم خوش ہوں گے, لیکن یہ سلسلہ جاری رہے. تو ہمیں تو ایک اچھی فیڈ بیک اور پذیرائی مل رہی ہے. مجھے تو سوئٹزرلینڈ, نیو یارک اور اسپین اور UK سے بہت کافی انکریجنگ میسیجز مل رہے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ وہ شکوہ ضرور کر رہے ہیں کہ آپ اتنا بڑا اقدام کر رہے ہیں لیکن ویسٹرن میڈیا نے اس کو ابھی تک نہیں اٹھایا. تو اگر ادھر ایک پن بھی گر جاتا ہے تو میڈیا میں ادھر کیا حالت ہو جاتی ہے آپ سب کو پتہ ہے, لیکن وہ اس کو اسی طرح انہیں نہیں اٹھایا. تو میری ریکویسٹ اپنی میڈیا سے تو ضرور ہوگی کہ اس کو وہ حق دے دیں, وہ اسپیس دے دیں جو اس سمٹ کا یا جو اس بڑے انیشیٹو کا بنتا ہے, اور اسی کو جو فائدے نظر آ رہے ہیں اس کے آپ کو یا ہمارے سسٹم کو یا دنیا کو. صرف اپنا مقدمہ لڑ رہے ہیں بلکہ ہم تمام غریب ممالک اور مڈل انکم کنٹریز کا مقدمہ لڑ رہے ہیں, اور پاکستان از لیڈنگ دا ہیلتھ سیکٹر. انشاءاللہ پاکستان میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ باقی سیکٹرز میں بھی باقی جگہوں کو بھی لیڈ کر سکے. تو ابھی آپ سے ہم کچھ سوالات لینا چاہتے ہیں. جی تھینک یو. ندیم چوئی صاحب ABN نیوز سے. سر یہ بتائیے گا کہ آپ جو کانفرنس کرنے جا رہے ہیں اس میں کتنے ممالک نے ابھی تک کنفرمیشن دے دی ہے کہ ہم شرکت کریں گے؟ اور دوسرا آپ نے ویکسین کی بات کی, پاکستان میں بھی ویکسین بننے جا رہی تھی پاک ویک کے نام سے, اس کے بارے میں بتائیے کہ وہ کہاں تک پہنچی اور ہوا کیا اس کا؟ اچھا, ابھی تک تو ہمارے پاس کل ملا کے اگر ہم منسٹرز اور ان کے پھر کچھ کو منسٹرز آ رہے ہیں, کچھ جو ہیڈ آف دا ڈیلیگیشن کو انہوں نے کہا جس طرح ہم بھی کرتے ہوتے ہیں کہ ہمارا جو مشن ہوتی ہے وہ اس کو کر دیں, تو تقریباً 50 تو وہ کنفرمڈ ہے. کچھ آ بھی گئے ہیں, کچھ آ رہے ہیں, اور کچھ تو ہمارے پاس موجود ہیں جو ہیڈ آف دا ڈیلیگیشنز ہیں ان کے. اچھا, ویکسین کی آپ نے بات کی. سر ویکسین پہ میں نے عرض کی کہ ایک ہم ایک کنسورشیم بنانے جا رہے ہیں جو نہ صرف ہماری 12 ڈیزیزز کی ویکسین خود ادھر ہماری ضروریات کی کو کافی کرنے کے لیے بنائیں گی بلکہ ایکسپورٹ بھی کریں گے. یہ ایک پرائیویٹ انٹیٹی ہے, لیکن ہم ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت اس کو لانا چاہتے ہیں. اس پہ بڑی شد و مت سے ہم نے کام شروع کر دیا ہے, کیونکہ ہمیں علم ہے اور بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہماری ویکسین بنانے کی کیپیسٹی ابھی بالکل کمزور کیا کہ بہت ہے ہی نہیں, ہم نہیں کر رہے ہیں. تو وہ ہم نے بڑھانی ہے. کووڈ کے حوالے سے جو پیش رفت ہوئی تھی وہ اسی وقت تو سپیڈ پکڑ کر رہی تھی, پھر جو جس طرح میں نے کہا کہ گلوبل ہیلتھ سیکیورٹی کا ایجنڈا ریسیڈ ہو جاتا ہے اس طرح بھی, لیکن ہم اس کو ایکسپیڈائٹ کر رہے ہیں اور یہ پرائرٹی 1 ہے. تو انشاءاللہ ہم اپنے ٹائم میں کوشش کریں گے کہ ایک بنیاد رکھ سکے یہ جو کنسورشیم ہے ویکسین مینوفیکچرنگ کا, اور پھر نیکسٹ گورنمنٹ اس کو آگے چلائیں. ایمن سید صاحبہ کیلم نیوز سے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. اچھا ڈاکٹر صاحب میرا کوشچن یہ کہ جو سمٹ ہونے جا رہا ہے گلوبل سمٹ, اس میں جو گلوبلی جو ایشوز ہیں ہیلتھ کے حوالے سے لائک HIV ہے, اس کے علاوہ پولیو ہے, اور پاکستان میں اسپیشلی کافی اس کے ایشوز آ رہے ہیں آج کل, تو اس کے حوالے سے بھی بات ہونے جا رہی ہے. سیکنڈلی جتنے ہمارے جو مہمان آ رہے ہیں گلوبلی مختلف کنٹریز سے, ان میں سے بھی کسی نے آپ کو یہ کہا ہے کہ ان کمنگ ایئر فردر ایئرس وہ جو ہے ہوسٹ کرنے کو ریڈی ہیں اس گلوبل ایئرس کو کمنگ ایئرس میں. اچھا, یہ جو گلوبل ہیلتھ سیکیورٹی ہے یہ احاطہ کر لیتی ہے تمام ان بیماریوں کا جس کا انسانی صحت یا صحت کے نظام سے تعلق ہوتا ہے اور جو اس کو امپیکٹ کر سکتی ہے. اور یہ نہ صرف ہیلتھ کا ہوتا ہے بلکہ اس میں کلائمیٹ چینج بھی ہے, ہماری تھیمز میں شامل ہے. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہماری تھیمز اس میں جو مین تھیمز ہیں اس میں ایک کلائمیٹ اینڈ ہیلتھ ہے, ایک نیشنل سیکیورٹی اینڈ ہیلتھ سیکیورٹی ہے, تیسرا پینڈیمک پریپیئرنیس اینڈ رسپانس ہے, چوتھی سسٹینیبل فائنینسنگ ہے, اینڈ پانچویں جو ہے ملٹی سیکٹورل کوآرڈینیشن ہے. تو 5 بڑی تھیمز ہیں. تو اسی میں وہ براڈر تو اس کا احاطہ کر لیتی ہیں. پولیو ایک اینٹیجن ہے, اسی طرح
HIV ایک بیماری ہے لیکن یہ تو تمام بیماریوں کا احاطہ کر رہی ہیں. تو ایک فاؤنڈیشن ہم بنا رہے ہیں جس کو نہ صرف پولیو اور HIV بلکہ تمام بیماریوں کی سرویلنس، ڈیٹیکشن اور رسپانس میں مدد ملے گی. وقار بٹی صاحب دی نیوز سے. ڈاکٹر صاحب بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ، اچھی گلوبل ہیلتھ سیکورٹی سمٹ آپ کرنے جا رہے ہیں، اور لیکن سمٹ سے آپ کو ہیڈ لائنس تو مل جاتی ہیں، لیکن نیشنل ہیلتھ سیکورٹی جو ہے وہ جو ہماری ہے وہ اس کو انشور کرنے کے لیے کچھ اقدامات کرنے ہوتے ہیں. اقدامات سمٹ سے نہیں ہوتے، وہ آپ کو عملی طور پہ کر کے دکھانے ہوتے ہیں. ہمارا بارڈر ہیلتھ سیکورٹی کا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ تباہ حال ہے، انکمپیٹنٹ لوگ اس کو لیڈ کر رہے ہیں. پوری دنیا سے ہمارے ملک میں وائرسز اور بیکٹیریا اور فنگس آ رہے ہیں، ان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے اس کو روکنے کی، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے HIV کی بات کی. HIV ڈپورٹیز میں سینکڑوں ڈپورٹی، ہزاروں ڈپورٹیز آ رہے ہیں، سینکڑوں HIV لے کے آ رہے ہیں، ہیپاٹائٹس B C لے کے آ رہے ہیں، اور ڈفرینٹ قسم کے وائرسز اور فنگس لے کے آ رہے ہیں. بارڈر ہیلتھ سیکورٹی کا انسٹیٹیوشن کچھ نہیں کر رہا. سیکنڈلی آپ کا NIH جو ہے وہ 3 سال سے لیڈر لیس ہے. جب آپ کے پاس انسٹیٹیوشن آپ کے مضبوط نہیں ہوں گے تو آپ نیشنل ہیلتھ سیکورٹی کو انشور نہیں کر سکتے. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو کانفرنس ہوگی بہت اچھی بات ہے، ڈکلیریشنز ہوں گی، آپ نے ابھی تک ہمارے انسٹیٹیوشنس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے کیا کیا ہے تاکہ ہمیں جو ہمارے اوپر مصیبتیں پڑ رہی ہیں وہ ہم ان سے بچ سکیں. تھینک یو. اچھا، چیزوں کو 2 پیراؤں میں لیا جا سکتا ہے، ایک پازیٹیولی ایک نیگیٹیولی. آپ یہ سمٹ کسی ہیڈ لائن کے لیے نہیں کر رہے ہیں، ہم نہ ہمیں کسی ہیڈ لائن کی ضرورت ہے. ہم پروفیشنل لوگ ہیں تو اور ہم آئے ہیں کسی کام کے لیے آئے ہیں. نہ مجھے پہلی کبھی ضرورت رہی ہے اور نہ بھی میں محسوس کرتا ہوں کہ میری کوئی ہیڈ لائن لگے، اور نہ میری کسی سے اس طرح کی توقع ہے کہ ہیڈ لائن لگے. جو حقیقت ہوتی ہے حقیقت کو اسی طرح ریکویسٹ ضرور ہوگی کہ حقیقت کو جھٹلایا نہ جائے. حقیقت ہوتی ہے، فیکٹس آر آلویز فیکٹس. اچھا، بارڈر ہیلتھ سیکورٹی کی آپ نے بات کی، اس پہ کمزوریاں بہت ساری ہیں، لیکن آپ وہ سٹیپس پہ اپریشیٹ کر لیں جو ہم نے لیے ہیں کہ ابھی آپ کو تمام بارڈرز پہ ہمارے پوائنٹ آف انٹریز پہ ایک فعال نظام مل رہا ہے. ہماری وہ بھی دیکھیں کہ ہم نے لیول پلینگ فیلڈ اپنے لیے نہیں سمجھتے، کیونکہ ہمارے لیے بہت سی جگہوں پہ، بہت سے موقعوں پہ سیسیلین مافیا، ڈان اور پتہ نہیں کس کا یار، کس کا غدار، کس کے لیے پاکستان کا جتنا بجٹ نہیں ہے اس سے زیادہ انڈیا کو پیسہ بھیج دیا اس کے اکاؤنٹ میں نواز، کیا کیا القاب اور کیا کیا ہمارے لیے کہا گیا. کیا حقائق اس کے جو ہیں کوئی چند سطریں بھی اس کے لیے کسی نے کہیں؟ اور جو سوشل میڈیا پہ جو ایک کیمپین چل رہی ہے آج بھی، کیا ہمارے لیے جو ہزاروں لوگ بھرتی کیے گئے تھے، کیا وہ ہزاروں لوگ اس وقت تو پاکستان کے ٹیکس سے ان کو تنخواہیں دی جاتی تھیں؟ آج کی تنخواہیں ان کو دینے والے اسباب اور کہاں سے وہ تنخواہیں دی جا رہی ہیں، کون سا پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے، کیا آج بھی وہ سہولت میسر ہے؟ تو ان کو سہولت کاری کون کر رہا ہے یہ بتایا جائے. اور پھر یہ جو فیصلے، ہم نہیں کہتے اگر وہ بے گناہ ہے، اور اگر میرے آج کا نگران وزیر اعظم یہ بات کہیں کہ جناب مجھے پتہ نہیں ہے کہ 9-10 مئی میں وہ جیل کا میں رہنے والا شخص جو ہے وہ ملوث ہے یا نہیں، اگر نگران وزیر اعظم کو 7 ماہ گزرنے کے بعد بھی ادارے، ایجنسیاں نہیں بتا پائیں کہ وہ مجرم ہے یا نہیں، تو پھر میں کیا کہوں؟ پھر میں اپنے اداروں کے متعلق کیا سوچوں؟ پھر میں یہ کیا کہوں کہ پاکستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے یہ کون کروا رہا ہے؟ اور پاکستان کے اندر جو کچھ کیا جا رہا ہے اگر یہ ہی تسلسل جاری رہے گا جو پچھلے 7-8 سال سے جاری ہے، اور آج بھی اس کے لیے اسی طرح کام ہو رہا ہے جس طرح اس کو 2011 میں لانچ کیا گیا تھا، اور اس کے لیے پھر سارا کچھ پلے
کر کے اس کا نام دیا جاتا تھا کہ یہ بھی صادق اور امین ہے، یہ بھی انصاف فراہم کرنے والا ہے، یہ بھی قرضے اتارنے والا ہے، یہی مسیح ہے جو مہنگائی کم کر سکتا ہے، یہی مسیح ہے جو اور قرضے نہیں لے گا، یہ اور پیسے کی روپے کی قدر بڑھائے گا، ڈالر کو بالکل نیچے لے جائے گا، جمہوریت آئے گی، پاکستان کے اندر موروثی سیاست ختم کر دے گا، پاکستان کے اندر سے کرپشن ختم کر دے گا، پھر سارا کچھ بڑھ جانے کے باوجود۔ رہنما نون لیگ جاوید لطیف میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، آپ نے براہ راست ملاحظہ کیا۔